اگر کوئی کچھ پارٹیز کا الائنس بھی ہوتا ہے تو جو ان کا جو حصہ ہے وہ جو ہے تو ان کی تعداد کے مطابق کا ریفلیکشن ہونا چاہیے، اور جو بھی فارمولاز آپ اپلائی کر لیں، ہماری پارٹی کی یہ خواہش ہے اور یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس سسٹم میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کس کا کینڈیڈیٹ ہے، لیکن یہ ضرور پتہ چلنا چاہیے کہ کس نے ووٹ دیا۔ مجھے خوشی ہے کہ آہستہ آہستہ پاکستان کے عوام جتنے بھی ہماری وہ ہیں اس موضوع میں دلچسپی رکھنے والے، اور پاکستانی عوام اس بات پہ آہستہ آہستہ کافی قائل ہو چکے ہیں کہ جو سینٹ کا الیکشن ہے، بجائے اس کے کہ وہ پیسے کے استعمال کی وجہ سے لوگ الیکٹ ہوں، وہ لوگ الیکٹ ہوں جن کو کہ ایک گروپ نے یا پارٹی نے، کسی الائنس نے ان کو ریکمینڈ کیا ہو۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے، حالانکہ بلاول بھٹو کی بات کا کل یہی انہوں نے کہا تھا کہ وہ بھی اب اس طرف مائل ہو رہے ہیں، اور انہوں نے تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ بات پہلے کی بھی تھی کہ یہ الیکشنز کو، سینٹ الیکشنز کو ٹرانسپیرنٹ سے اور اوپن ووٹنگ سے کریں گے۔ کچھ لوگ اس بات میں کنفیوز کرتے ہیں لوگوں کو، عوام کو، کہ جو سینٹ کے چیئرمین میں کے خلاف جو ایک نو کانفیڈنس آیا تھا، اس سلسلے میں ہمارا کیا اوپینین ہے۔ تو پہلی بات کہ یہ الیکشن کی بات ہو رہی ہے سینیٹرز کے، اس کے الیکشنز آف دا سینیٹرز، جبکہ نو کانفیڈنس جو ہے یہ ہاؤس کا ایک انٹرنل معاملہ ہوتا ہے، اور اس میں کوئی بھی کینڈیڈیٹ، کوئی بھی پالیسی کسی بھی اس پہ وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ فرق بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ اپنے آرگومنٹ کو، جو کہ نہیں ہے اپوزیشن پارٹیز کے پاس یہ آرگومنٹ، تو وہ اپنی دلیل کو مؤثر بنانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں کیا ہوا تھا۔ تو ان کو یہ بتانا، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں سینٹ الیکشنز کی، اور ہاؤس کی جو انٹرنل جو پروسیجرل چیزیں ہوتی ہیں، جو کہ ہاؤس کی رولز کے مطابق ہوتی ہیں، وہ اس پہ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ آرگومنٹ بالکل غلط ہے کہ جی سینٹ چیئرمین کا اور جو سینٹ کے الیکشنز ہیں۔ تو آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس ملک سے پیسے کی سیاست کو ہم نے ختم کرنا ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان اس سلسلے میں، اب آپ دیکھیں نا، کسی اور پارٹی نے یہ 10 سال رہے، چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد یہ 10 سال رہے حکومتوں میں، 5 سال دونوں حکومتیں کی، انہوں نے آیا کوئی ایسا چینج کی جس پہ کہ انہوں نے خود ایگری کیا تھا۔ وصیت پہ تو ہم سگنیچر مان لیتے ہیں، لیکن جو یہ معاہدہ ہوا تھا اس میں بے نظیر صاحبہ کا یہ وہ تھا، ایک ان کا ایگریمنٹ تھا کہ وہ اب جب آئیں تو وہ الیکشن کو سینٹ کے وہ کریں گے، ان کی جو 23 شک ہے۔ اب ہمارا اہم ترین جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے، اس وقت ہماری الحمدللہ خیبر پختونخوا میں بھی میجورٹی ہے، اور صوبے میں بھی ہم سیٹس لیں گے، اور حکومت کو یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے، وسائل ہوتے ہیں، ہر قسم کا وہ اویلیبل ہوتا ہے کہ جس سے کہ ان کی انٹرسٹ کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم وہ پارٹی ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی جو بھی، اس وجہ سے کہ ہم اس وقت پاور میں ہیں، ہم اس ایڈوانٹیج کو ہم سرنڈر کرتے ہیں، اور ایک ایسا ماحول لانا چاہتے ہیں کہ یہ آج ہماری وہ ہے، کل کسی اور کی ہوگی، کہ پیسے کی سیاست جب تک اس ملک سے ختم نہیں ہوگی، چاہے وہ سینٹ کے الیکشنز ہوں، چاہے وہ جنرل الیکشنز ہوں، اس وقت تک اہلیت اور قابلیت کی بنیاد پہ لوگ نہیں آ سکتے۔ بہت شکریہ۔ سر، آپ نے کے پی کے میں اور بلوچستان میں سینٹ انتخابات میں کرپٹ پریکٹسز یا پیسوں کی بات کی، آپ کے پاس اگر ثبوت ہے، اٹارنی جنرل بھی یہ الزام لگا چکے ہیں، جب آپ اتنا بڑا مقدمہ لے کر یہاں پر آ چکے ہیں اور آپ حکومت نے اپنا سارا بوجھ جو وہ سپریم کورٹ کے کندھوں پہ ڈال دیا ہے، تو کیا آپ سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ وہ ثبوت سامنے لیں اور الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کر دیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھا ہے کہ آپ نے یہ بات کی۔ مقصد پہلی تو یہ ہے کہ جو ہماری نیت ہے اور جو ہماری کوشش ہے وہ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ انتخابات کو شفاف بنایا جائے اور سب کو پتہ ہو۔ آپ نے بات کی کہ جی آپ نے ثبوت نہیں پیش کیے، آپ کو کیا ثبوت ہم پیش کر سکتے ہیں مزید؟ پوری قوم دیکھ رہی ہے، پتہ نہیں آپ کو یہ نہیں معلوم؟ سارے طریقے انصاف کے لوگ خرید و فروخت کر بھی رہے ہیں۔ ایک سیکنڈ نا، آپ کوشچن بحث نہ کریں، آپ
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے پاکستان نے دیکھا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے 2018 کے الیکشن کے بعد 20 ممبران کو نکال دیا. کیوں نکالا؟ کون پارٹی جو کہ ایک تھوڑی سی کولیشن پہ اپنی حکومت کرتی ہے وہ انہوں نے سرنڈر کیا، اس کی بھی پرواہ نہیں کی اور 20 ممبران کو نکال دیا. کوئی اور پارٹی، پولیٹیکل پارٹی بتائے، کوئی اور لیڈر بتائے. جی پورے ملک میں پاکستان کے عوام نے دیکھی، لیکن جو قانون آپ بھی سمجھتے ہیں اس کے لیے آپ کو کسی فورم پر وہ چیز پیش کرنی ہوگی. نہ ہی اس ریفرنس میں آپ نے وہ ویڈیو کلپ پیش کیا، نہ ہی الیکشن کمیشن کو آپ نے وہ کلپ کیا ہے کہ اس پر کوئی کارروائی کی جائے. یہ ہمارے پاس ایویڈنس. دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ میں میٹر آف لا ڈسکس ہوتا ہے. یہاں پہ نہ شہادتیں ہوتی ہیں اور نہ یہاں پہ وہ ہوتا ہے. میٹر آف لا ڈسکس ہو رہا ہے، اس لیے یہاں پہ یہ ثبوت پیش کرنا. باقی دیکھیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک بڑا پاورفل اور بڑا ایک رسپیکٹیبل ادارہ ہے. ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی اسٹرینتھن کریں. جب الیکشن ادارے مضبوط ہوں گے تو پھر ان کے فیصلے بھی، ان کی جو بھی پرفارمنس ہے وہ بھی سامنے آئے گی. تو مقصد یہ ہے کہ جی آپ اصل مقصد کو چھوڑ کے اور جزویات میں اگر جائیں گے تو اس طرح تو پھر کافی کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. مقصد آپ کا نیک ہے، ظاہری بات ہے، شفافیت چاہ رہے ہیں آپ انتخابات میں، لیکن اس مقصد کے حصول کے لیے جو آپ کی کوششیں ہیں وہ 11th آور میں، مطلب بہت لیٹ کیا آپ نے. کیونکہ یہی اگر عمل آپ 6 ماہ پہلے آغاز کر دیتے تو اس کوڈ ہیو given a much پہلی بات opportunity for you even to basically ان کو اپنے ساتھ قائل بھی کر سکتے تھے سیاسی جماعتوں کو، یا عدالت میں رجوع ہی کرنا تھا تو عدالت سے بھی آپ کے پاس. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پروسیس ہم نے کافی پہلے شروع کیا تھا. ہماری تو 2018 کے بعد 2013 سے ہم پرائم منسٹر صاحب یہ باتیں کہتے آئے ہیں، اور 2018 کے بعد تو بالکل ہم نے عملی اقدامات لیے اور ہم نے یہ چیزیں پہلے بھی اسمبلی میں ڈسکس کی. اور ایک اگر اچھا کام ہے تو یہ کیا بات ہوئی کہ جی آپ اس وقت سے مراد یہ کیا ہوا کہ آپ اس وقت کر رہے ہیں ایک اچھا کام آپ کر رہے ہیں تو سپورٹ کرنا چاہیے، اور سپورٹ کر رہی ہے پاکستان کی عوام. سر آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کی نیت بالکل ٹھیک ہے کہ الیکشن سے پہلے جو بھی خرید و فروخت کا عمل ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، شفاف طریقے سے جو بھی سینیٹر الیکٹ ہونا چاہیے. لیکن ہم نے ابھی کچھ عرصہ پہلے جو صادق سنجرانی صاحب والا الیکشن دیکھا وہ کس طرح سے ہوا، ہاؤس کے اندر آپ اس چیز کو محنت کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں، آپ فرق جانیں، یہ میں بات پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ بات ہو رہی ہے الیکشن کی. ایک سیکنڈ یہ بات ہو رہی تھی الیکشنز کی، سینیٹر کی الیکشنز کی بات ہو رہی ہے. وہ جو بات ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا. ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے تو آپ کی جو پارلیمنٹ جو آلریڈی جو ممبران ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ان کے فیصلے ہوتے ہیں. الیکشن ہونا الگ بات ہے، یہ الیکشن کا نہیں تھا، یہ ود ان ہاؤس کی بات ہے، دو مختلف چیزیں ہیں. سر یہ پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کی سیٹ کے لیے کتنی متحرک ہے؟ نہیں، ہمارے لیے پوری حد. سر ان کا نام نواز شریف ہے سر. جانتا ہوں، میں جانتا ہوں. انہی کے سوال کے ضمنی کرتا ہوں. یہ بتائیں کہ کتنی امید ہے تحریک انصاف کو اسلام آباد کی سیٹ کے لیے، کیونکہ کچھ خبریں کالم کچھ ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ کوئی بات ہو چکی ہے ان کی، اور کچھ لوگ ان کی رشتے داریاں ہیں بلال صاحب کی، اور اس لیے بڑا پتہ کھلا گیا ہے. دیکھیں، کچھ آفر ہوئی تھی زرداری صاحب کی طرف سے کہ تو ہلکا کینڈیڈیٹ رکھیے تو ہم آپ کو اگلے 2.5 سال بھی دے دیں گے. دیکھیں، نشست کے لیے کتنی پوری امید ہے؟ دیکھیں انشاءاللہ اسلام آباد کی سیٹ حفیظ شیخ صاحب جیتیں گے انشاءاللہ. اور جو باتیں آپ نے کی ہیں، دیکھیں ہماری پارٹی کا جو بنیادی مقصد ہے